پچھلے جمعے 3 باتیں کی تھیں۔ نمبر 1 یقین، ایمان کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، پھر زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، اور پھر اتباع اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق نیکیاں کرنا۔ یہ ایمان کے لیے یہ 3 کام انتہائی ضروری۔ اس سورۃ المؤمنون میں بھی ایمان کا ذکر ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ یہ کامیابی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بہت بڑی کامیابی۔ قد افلح المؤمنون، دوزخ سے آزادی اور جنت میں داخلہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ کی آواز کھولو، میرا گلا پھر خراب ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جسے دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہی کامیابی، یہ فلاح پانے والے لوگ۔ دنیا کی کامیابیاں دنیا کے مقاصد کے لیے، میں ڈاکٹر بنتا ہوں، آپ انجینئر بنتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے، جو ماٹو تھا اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی کامیابیاں، اور یہیں رہ جائیں گی۔ اصل کامیابی، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، یہ حیوان جو ہے آخرت کی زندگی، آرام کی زندگی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگوں کو علم ہو، خبر ہو۔ ہم نے دوران تعلیم یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوئے دیکھا، ہمارے ہی لڑکے کلاس فیلو، جب نمبر نہ آئے تو شام کو خبر ملی کہ وہ پاگل ہو گیا۔ ہمارا ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا، FSC میں اس کے نمبر نہ آئے، اس نے BSc کی، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، بھائی ڈاکٹر ہے۔ BSc میں بھی میرٹ نہ بنا، رزلٹ سنتے ہی پاگل ہو گیا۔ ماٹو کیا تھا؟ یہ دنیا۔ میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا تو جنت کے پیچھے ایسے ہوا، جنت کے پیچھے۔ وہ صحابہ کی جماعت تھی جو اس اصل کامیابی کو کامیابی سمجھتی تھی۔ یہ اصل کامیابی کہ میں رو رہا ہوں۔ کیوں رو رہے ہو؟ کہ آج ایک جماعت میری، ایک نماز میری جماعت سے رہ گئی، اس لیے رو رہا۔ ایک شخص تھا اللہ کا بندہ، رات کو تہجد میں کھڑا ہوا رو رہا، ایسے بلک بلک کر رویا اپنے کمرے میں کہ ماں اپنے کمرے سے اٹھ کر آ گئی۔ اس نے آ کر پوچھا کہ بیٹا تو اتنا کیوں روتا ہے؟ آخر کون سا گناہ ہو گیا؟ کون سا گناہ ہو گیا؟ تو نے کوئی قتل کر دیا؟
کہا کہ نہیں میں نے قتل نہیں کیا، قتل سے بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کون سا گناہ ہو گیا؟ کہا میں نے اس زندگی کو، اس گناہوں والی زندگی کو اپنے اوپر لاد لیا اور مجھ سے گناہ ہو گیا، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ جب کل رب کے سامنے کھڑا ہوں گا رب معاف کرے گا کہ نہیں، اس لیے اپنے مالک کے سامنے رو رہا۔ ایسے روتے ہوئے کسی مومن کو دیکھو تو یاد رکھنا قد افلح المؤمنون، یہ کامیاب جماعت جسے فکر آخرت کیا۔ یزید نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خبر دیجئے کہ پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے، پیغمبر کا اخلاق کیسا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قالت کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، پیغمبر کا اخلاق یہ سارا قرآن ہے، قرآن پڑھتے چلے جائیے۔ ثم قالت تقرأ سورة المؤمنون، پھر امی عائشہ نے سورۃ المؤمنون کی یہ 10 آیات پڑھی، قد افلح المؤمنون، کہا یہ پیغمبر کا اخلاق، یہ صفات پیغمبر کے اندر ایسے تھی جیسے پیدائشی ہوتی۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن بنیے۔ اور مومن کے لیے 3 باتیں ہم نے عرض کی ہیں، اس دل میں ایمان یقین کی حد تک شک کا ذرہ بھی نہ ہو، زبان سے اقرار ہو اور پیغمبر کی اتباع۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے۔ ایمان کے بعد پہلا عمل الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نمازی ہوتا ہے، بے نماز مومن نہیں۔ اب فیصلہ کر لیں، میرے گھر میں میری اولاد ہے یا میرے ماں باپ ہے یا بہن بھائی ہے یا بیوی بچے ہیں، نمازی ہے نہیں، تو فکر کیجیے، فکر کیجیے۔ جیسے اس کی دنیا کی بیماری میں ڈرتا ہے کہ باہر نہیں نکلنا، کورونا ہے، مصیبت نہ ڈلواؤ گھر کے اندر باہر سے جراثیم لا کر، اس سے کہیں زیادہ اگر بچے کی محبت دل کے اندر ہے تو یہ فیصلہ کر کل میں نمازی ہو کر جنت میں جاؤں گا اور میرا لخت جگر بے نماز ہو کر دوزخ میں جائے۔ یہ مومن ہی نہیں۔ مومن کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز کے اندر ڈرتے ہی رہتے۔ دیکھ لو، خاشعون معنی خائفون، ڈرتے ہی رہتے نماز میں۔ یہ نہیں کہ بڑا مار کا مار لیا آج تراویاں پڑھ کر پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، ڈر رہے۔ کس نے قبول کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ میں نے تو نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، خائفون، یہ خوف ہے، کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں اگر نمازی بے حیا نہیں، یاد رکھیے گا، جو یہ چیک کرنا چاہے پیمانہ میں نمازی ہوں اور میری نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، ہوئی یا نہیں، تو پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی بے حیا نہیں ہوتا۔ سوچ لو، اگر نماز پڑھ کر سارے ڈرامے دیکھتا ہے،
وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، اسلام کا نام ہے یا کفر کا نام، کوئی بھی شے دیکھتا ہے جو بے حیائی کا پیغام ہے تو یقین کر اے مومن اور کلمہ پڑھنے والے، میری نماز اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں۔ خاشعون مانا خائفون، ڈرتے رہتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشعون مانا ساکنون، ساکنون، ساکن۔ پھر وہ بالوں سے، رومالوں سے، پھر وہ کپڑوں سے، وہ خارشوں سے، اس سے نہیں کھیلتے۔ نوجوان لڑکے ہاتھوں سے کنگھے ہی کرتے رہتے ہیں نماز کے اندر بالوں میں۔ ساکنون، ساکنون، نماز ایسے جیسے علی کی نماز رضی اللہ تعالی عنہ۔ زخمی ہو گئے، ساتھیوں نے کہا آپ کی برہم پٹی کرنی ہے، تیر لگا ہوا ہے، تکلیف ہوگی۔ کہا سیر جاؤ، میں نماز شروع کرتا ہوں، تم برہم پٹی کر لیں۔ اللہ اکبر، ساکنون، ساکنون۔ سلام پھیر کر پوچھا، میں نے تمہیں کہا تھا پٹی کر دینا نماز کے اندر، فرمایا آپ نے سب کچھ کر دیا۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے، مجھے پتہ ہی نہیں لگا، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، میں چیک کروں میری نماز میں خشوع ہے، ساکن ہوں؟ میں کتنوں کو دیکھتا ہوں ساکنون، اللہ اکبر، پنکھے گر رہے ہیں، شاہ صاحب کے نئے پنکھے کتنے مسجد میں لگے ہوئے، کیا اپنے کیا غیر، کوئی پکے نمازی یا کچے نمازی، شاید کسی کی نگاہ مصلی پر رہتی ہو سجدے کی جگہ پر، ورنہ وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ساکنون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوچھا اللہ کے نبی، نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا، نماز کے اندر فرمایا اللہ کے پیغمبر نے، هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، بندے کی نماز میں سے شیطان اپنا حصہ اچک کر لے جاتا ہے، اس کی نگاہیں پھیرتا ہی رہتا ہے۔ کیسا مومن ہے جو 10 منٹ کے لیے اپنی نگاہ زمین پر نہیں رکھ سکتا؟ سوچ لو ایمان، ویسے ہیں تو بڑے پکے مومن، خاندانی اور نسلاً، آپ تو اور میں تو کہیں گے لوگ کہ جی ہم تو سکھوں کی اولاد ہیں، ہم تو نسل در نسل اسلام پر ہیں، نماز ہی دیکھ لو اس کی کیسی ہے۔ اور اگر نماز کا طریقہ پوچھ لو تو پھر تو امت، آئے ہائے ہائے، امت ہر ایک کا اپنا ہی طریقہ ہے۔ کہتے جی شاہ صاحب آپ نے قبول کرنی ہے، یہ رمضان ہے، زندگی میں پتہ نہیں اگلا آتا ہے کہ نہیں آتا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اصلاح کر لو، یاد رکھیے گا یہ باتیں حشر میں سید کی بہت یاد آئے گی، بہت یاد آئے گی۔ اللہ پوچھے گا لاؤ نماز، نہ خائفون نہ ساکنون، نہ نماز کا طریقہ پیغمبر کا، بس سوچ لو کیا ہوگا۔ کوئی مولوی قریب تک نہیں پھٹکے گا، کوئی پیر نظر نہیں آئے گا، ایک میں ہوں گا اور میرا رب ہوگا، اس کے سوال ہوں گے، میری زبان جواب دے گی۔ یہ رمضان ہے، رب کی بڑی رحمتیں اتر رہی ہیں، اپنی نمازوں کو درست کر لو، اپنی نمازوں کی کیفیت اور حیثیت کو تبدیل کرو جو پیغمبر کی نماز۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن نمازی ہوتا ہے، مومن نمازی ہوتا ہے۔ نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، نمازی کبھی بے حیا نہیں ہوتا۔ یہ سوچئے گا، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں آج کے خطبے میں۔ نمازی کبھی بے حیا نہیں ہوتا، کیوں؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ جو شخص بے حیا ہے اس کی لغویات ہی ختم نہیں ہوتی۔ والذین هم عن اللغو معرضون،
مومن تو لغویات سے اعراض کرتا ہے، گندی گفتگو سے اعراض کرتا ہے۔ جہاں بے حیائی کی بات ہوتی ہے مومن کھڑا ہو جاتا ہے، میرا یہاں کیا کہا، میرا یہاں پر کیا کہا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اگر آ رہا ہے اور مجلس میں پہنچے اور بے حیائی کی باتیں، اللہ اکبر، مومن کی شان۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن مقدس کو اپنی زبان میں پڑھیے، نہ مانے میری کوئی بات کہ میں لذیذ ہوں، بڑا سخت آدمی ہو لوگ کہتے۔ سختی یہی ہے کہ میں تمہیں قبروں سے ہٹا کر ایک رب کے در پر اور امتیوں سے ہٹا کر ایک محمد کے قدموں میں لانا چاہتا ہوں، یہی سختی ہے۔ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے۔ مومن نمازی ہوتا ہے اور نمازی بے حیا نہیں ہوتا۔ وہ اگر کسی مجلس میں آ رہا ہے اور مجلس بڑے عروج پر ہے، بے حیائی کی باتیں ہو رہی، اب اس کا کردار قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ لغویات سے بڑی عزت کو بچا کر گزر جاتا ہے، بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں وہ نہیں آیا اور مجلس نہیں سجی، وہ بڑی باتیں کرتا ہے اور ہنساتا ہے اور بے حیائی کی گفتگو کرتا ہے، ہائے ہائے، روزے دار ہے۔ یہ رمضان مبارک، اس کی برکتیں اور رحمتیں، تیسرا جمعہ رمضان المبارک کا، اور میرے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، ایک زبان کی بے حیائی کی باتیں ہی نہ روک سکوں۔ یہ دیکھ لو، دیکھ لو، اپنے ایمان کا فیصلہ کر لو، خود فیصلہ کر لو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ کیا وہاں بھی بے حیائی کی باتیں ہوں گی؟ سوچئے گا ذرا، ہائے ہائے، اگر بے حیائی مجلس کو چار چاند لگاتی ہے تو سب سے ٹاپ کی مجلس جنت کی مجلس۔ وہاں کوئی ایک بیوی ہوگی، 70 حوریں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ کتنے بے حیا مرد میں نے دیکھے ہیں جو اپنی عورتوں کی باتیں رات کی دوستوں کے ساتھ کرتے۔ اگر یہ بے حیائی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر جنت میں بھی ہونی چاہیے۔ قرآن میں جنت کے بارے میں کیا کہا؟ لا يسمعون فیہا لغو، وہاں تم لغویات کا ایک لفظ بھی نہیں سنو گے۔ اللہ اکبر، جب وہاں نہیں سنیں گے تو یہاں سننا چاہیے۔ ولا تعصیما، یہ قرآن مجید ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ اپنی زبانوں کو کچھ کنٹرول کیجئے۔ ہاں دین کی بات ہے، مسئلہ زیر بحث ہے، بیٹھیے ساری رات، بیٹھیے ساری رات، بیٹھیے ساری زندگی لگائیے اپنی اولاد پر، لیکن بے حیائی۔ وہ ایک آدمی بے حیا ڈرامہ دیکھ رہا تھا، سچا واقعہ ہے۔ جب عورت اور مرد کی آئی نا آپس میں، تو باپ بیٹیوں کو کہتا ہے جوان، اٹھ فلاں پانی لے کر آ، تو چائے لے کر، فٹافٹ ان کو نکالا۔ ماں رہ گئی پیچھے، میاں بیوی رہ گئے، ایک اور بھی تھا بندہ، ہائے ہائے، وہ فٹافٹ لے کر آئیں اور آتے ہی پوچھتی ہیں امی کیا بنا؟ وہ لے کے بھاگا کہ نہیں بھاگا؟ اس نے اس کو کس کیا کہ نہیں کیا، بس کہنے کی دیر تھی۔ باپ کہتا ہے بے غیرت۔ وہ بیٹھی ہوئی جو عورت نیک خاتون تھی، اس نے کہا بے غیرت تو ہے جو جوان بیٹیوں کو بٹھا کر بے حیائی کے کام سکھلا رہا۔ مومن نمازی ہوتا ہے، نمازی بے حیا نہیں ہوتا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اپنی مجلسوں کو چیک کر لو، بس مجلسوں کو چیک کر لو۔ میں نے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑی دنیا دیکھی، مسافر کہتے ہیں بڑا کچھ دیکھ لیتا ہے، بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا، بڑے بڑے متقیوں کو دیکھا، اللہ جب ان کی نجی زندگی، نجی محفل سوائے لغویات کے کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بولڈ ہیں۔ الحیاء من الایمان والذین هم عن اللغو معرضون۔
مومن تو لغویات سے اعراض کرتا ہے، اور لغویات والی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ بے حیائی کی، آپ کا ایمان اور ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، کوئی شخص بے حیائی کی بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے کہ میں اس مومن کے سامنے بات کروں کہ نہ کروں۔ قد افلح المؤمنون، مومن اور نمازی اور حیا دیکھیے مومن کی ایک اور صفت، یہ تو 10 آیتیں ہیں، اسی پر ہی بڑا لمبا خطبہ مومن کی بات کر رہا ہوں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ اللہ اکبر، مومن کون ہے؟ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، جب پیغمبر انہیں بلائے علی امر جامع کام کے لیے، اب کسی صحابی کی یہ جرت، کسی مومن کی یہ جرت نہیں، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، جب تک نبی سے نہ پوچھ لے مجلس میں اٹھ کر نہیں جا سکتا۔ سوچئے گا اس آیت کریمہ کو، نور، سورۃ نور کی آیت نمبر 62، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا۔ مومن ہے، نبی تو اب ہے نہیں، فوت ہو گئے۔ نبی کی حدیث، نبی کی حدیث، اب اگر تو قبر پر میں جا رہا ہوں تو نبی کیا کہتے ہیں؟ نہ جانا۔ اگر میں نماز چھوڑتا ہوں نبی کیا کہتے ہیں؟ نہ۔ اگر میں بے حیائی کے کام کہتا ہوں لم یذهبوا، نہ۔ حدیث تو منع کرتی ہے، حتی یستأذنوا، حدیث اجازت نہیں دیتی کہ میں وہاں سے نکلوں۔ اور مومن اور نمازی اور روزے دار رمضان کے حوالے سے قیام اللیل کرنے والے ہر کام میں مشورہ کرتا ہے۔ بیٹی کا رشتہ آ جائے، شاہ صاحب کا نمازی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کیسا بندہ ہے، اور میں کہہ دوں بڑا سخت آدمی ہوں، فوراً جواب، کہتے نہیں جی ہماری نہیں بن رہی۔ بس نہیں بتائے گا کہ شاہ صاحب نے یوں کہہ دیا کہ سخت آدمی ہے، ڈنڈا رکھتا ہے ہاتھ میں، ہر کام میں مشورہ کرتا ہے۔ دین ہی ایک ایسی چیز ہے کہ پوچھنا ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں کرنا، حدیث سے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ جس نبی نے احد میں اپنے دانت توڑوا دیے تھے آپ کی اور میری جنت کو کھڑا کرنے کے لیے، اس سے پوچھنا تک نہیں کہ میں یہ کام کروں کہ نہ کروں۔ سوچئے گا مومن کون ہوتا ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ دیکھیے گا واولئک هم المفلحون، شروع میں نے پھر پڑھا تھا قد افلح المؤمنون، یہاں بھی افلح، یہ بھی فلاح، کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جب نبی کہے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، نبی کہے بیٹھ جا، بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام ایک صحابی کو کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جہاں جوتیاں پڑی ہوئی نا وہ وہیں بیٹھ گئے، مسجد نبوی، صحابہ کی جوتیاں، وہیں بیٹھ گئے۔ آپ کی نگاہ پڑی آپ میں، عبداللہ آگے آ جاؤ، تم وہاں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ کی زبان اقدس سے سنا تھا بیٹھ جاؤ، اب عبداللہ کا ایمان انکار کرتا ہے کہ اگلا قدم نہیں اٹھ سکتا، میں وہی بیٹھ گیا۔ فرمایا میں نے اس کو کہا تھا بیٹھ جا، تم آگے آگے بیٹھو۔ ہائے ہائے، سمعنا واطعنا، یہ سورۃ نور ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ سن لینے کے بعد پھر ناراضگی، اور پھر کہ مرشد سے پوچھوں گا مرشد پاک کیا کہتے ہیں۔ سننے کے بعد پھر پیشانی پر سلوٹے ایک سے ایک، ہائے ہائے، اور ادھر کہتا ہے میں مومن اور روزہ رکھنا ہے، اپنے خاندان اور برادری اور فرقے کی محبت ہے۔ اوہ مجھے بتلاؤ رب محمد کی قسم
کہ سید تیرے اندر حدیث کے اندر یہ کمی ہے، نبی یوں کہتا ہے، تیری نماز یوں کہتی ہے، اللہ کی قسم منبر پر چڑھ کر توبہ بھی کروں گا، رجوع بھی کروں گا۔ ٹھنڈے دل سے سوچئے، آپ کی آخرت سنورے گی، میری کوئی تنخواہ میں اضافہ ہوگا، میں تو پیسے لیتا ہی نہیں ہوں۔ پیسے لیتا ہوتا تو لوگ چھوڑتے، جینا حرام کر دیتے۔ جس کو کہیں کوئی شرارت کی جگہ نہ ملے اسے مسجد میں شرارت کی جگہ مل جاتی ہے، گھر سے جوتیاں کھائے مسجد میں آ کر چودھری ہوتا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، ایک آدمی تھا، میں کیونکہ گجر فیملی سے بڑی محبت کرتا ہوں، کیوں؟ مجھے مسلمان کرنے والے گجر میرے استاد اور مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے، کروڑ رحمتیں برسائے، گجر فیملی سے تھے، اس لیے فطرتاً مجھے اس قوم سے محبت ہے۔ کوئی زیادتی بھی کر جائے نا گجر تو میں کہتا ہوں استاد گھرانا ہے۔ ایک گجر تھا، دودھ ان کے زندگی کا حصہ ہے، دودھ اور دہی، دودھ اور دہی اور لسی، یہ نہ پئیں تو گجر وہ گجر ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں گجر کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر دودھ دہی کی خوشبو نہ آئے تو گجر نہیں۔ وہ دودھ نکال کر مدرسے میں دیتا تھا، اور حافظ محمد عبداللہ، حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ ان کے مدرسے میں کہ بچے پی لیتے ہیں، مکھن ہے، دودھ ہے۔ وہاں بھی ایک شرارتی تھا، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی تھیلی بھر جاتی ہے، صاف کرتے رہتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی تھیلی بھرتے رہتے ہیں، کم ہوتی ہے۔ وہاں بھی ایک شرارتی تھا، اس نے کہا تم دودھ دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مدرسے میں دیتا ہوں نا، کتنے بچے پڑھتے ہیں، مکھن بھی دیتے۔ کہتا ہے وہ تو روپڑی سارا خود کھا جاتا ہے۔ جو ہیڈ تھے حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ، وہ تو وہ کھا جاتا ہے، اور وہ بیچارے کبھی انگلی چکھ لی بھی، کبھی کوئی چائے میں دودھ ڈلوا لیا، اور شریعت اجازت دیتی ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ میں سید ہوں اور مجھے آپ کچھ، نہ اللہ کا شکر ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، کسی نے دودھ بھیج دیا اور کسی نے راشن بھیج دیا، میں نے اٹھا کر غریبوں میں دے دیا، مجھے ضرورت نہیں۔ اللہ کبھی مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہ دے، دینے والا بنائے، ہم سب کو دینے والا بنائے۔ اس نے جا کر شرارت کی اس نیت سے کہ مدرسے کا دودھ تو بند کراؤں نا، مولوی چاٹ جاتا ہے۔ بہت بڑا مناظر تھا، اللہ اکبر، گھنٹوں قرآن پڑھتے رہتے تھے، خطبہ دیتے تو قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے۔ اس نے کہا اچھا تو نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے۔ اسی وقت ہاتھ اٹھا دیا، اللہ تیرا شکر ہے، بچے پتہ نہیں کب روپڑی بنیں گے، میرا حلال کا دودھ میرا روپڑی کھا رہا ہے۔ اس نے ختم کرنے کی بجائے ڈبل کر دی۔ یہ تو پتہ نہیں روپڑی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، کوئی درزی بنے گا، کوئی موچی بن جائے گا، کوئی حفظ میں بھاگ جائے گا، کوئی مدرسے سے بھاگے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے، دین کا مجاہد میرے گھر کا مکھن چاٹ لیتا ہے۔ اس نے ختم کرنے کی بجائے اور بڑھا دیا کہ اور کھا۔ او اہل ایمان، تین باتیں پھر آج ہو گئی ہیں۔ مومن کامیاب ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ مومن نمازی ہوتا ہے اور مومن بے حیا نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الموحدين في كل مكان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما مولا ہماری نمازیں قبول فرما، ہمارے قیام اللیل قبول فرما، ہمارا قرآن پڑھنا اور لیلۃ القدر کو جاگنا اور قیام اللیل میں شمولیت اللہ ذخیرہ آخرت بنا، اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرما، مولا اس وبائی مرض کو دنیا سے لے جا، مولا ہر مسلمان کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما، مولا ہم خطا کار سیاہ کار آخر تیرے بندے، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ تو معاف کرنے والا معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ ہمارا حساب آسان فرما، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرما، الصراط کی سختیوں سے محفوظ فرما، نبی کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے پانی نصیب فرما، جنت الفردوس جو عرش کے نیچے اللہ وہ نصیب فرما، صحابہ کے پڑوس میں محل عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.